بیان کیا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی صنع میں ان کے گھر مہمان آ گیا۔ خاوند نے مہمان کو اپنی بیٹھک میں بٹھایا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بنا لو۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی نہ تمہارے لیے کھانا ہے اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو اس بات کا پتہ چل گیا تو خام خواہ خاندان میں بات ہوگی اور خواری الگ سے ہوگی، لہٰذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آ گیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت اچھے لوگ ہیں، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بیوی کی طبیعت آج کچھ خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا، جس سے میری عزت بھی بچ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجیے۔ وہ اٹھا اور گھڑے سے ٹھنڈا پانی لانے کے لیے اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی زاروں قطار رو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی بس مجھے معاف کر دیں۔ اس کے خاوند نے کہا بتاؤ تو صحیح، آخر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا پہلے مجھے معاف کر دے، پھر میں آپ کو اپنی بات سناتی ہوں۔ خیر اس نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے میں نے اسے دل سے نکال دیا ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے ہے اور نہ مہمان کے لیے کچھ ہے تو آپ چلے گئے، مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے، یہ مہمان رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے اپنے جھگڑے کے پول نہیں کھولنے چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بناتی ہوں۔ جب میں باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا تھا ایک سفید لباس شخص اس بوری میں سے آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم سی گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اے خاتون پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے اس لیے وہی آٹا لینے کے لیے میں یہاں ہوں۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ مہمان بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ آپ کا چھوٹا سا تعاون ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ آپ سب لوگوں کی مشکلیں آسان کرے۔